نماز کے اندرونی فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے، بات ہوئی تھی تکبیر تحریمہ ایک بڑے مقصد کے تحت جو چیزیں بھی عام حالات میں حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنا پڑتا ہے اور تکلف کے ساتھ، اور وہ بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سرگوشی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے نماز میں، اس پر یا کسی بھی دینی معاملے پر شیطان جلدی سے آدمی کو یقین نہیں کرنے دیتا۔ نماز کے اندر بہرحال یقینی طور پر اللہ کی ذات کے ساتھ سرگوشی ہوتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا میں نے بتایا تھا کہ ایسے ہاتھ اٹھانے، ایسے بھی نہیں کرنے، ایسے بھی نہیں کرنے، ایسے کرنے انگلیاں تاکہ قبلے کی طرف رہیں، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی یہ پپلیاں ان کے برابر اٹھنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے کر کے ایسے کر دیتے ہیں، یہ سارے غلط طریقے ہیں اور گمراہی ہے، اور جو حدیث پاک میں ہے وہ اس کی حالت یہ بنتی ہے۔ تکبیر تحریمہ اس وقت جس وقت کہ امام اللہ اکبر کرے تو اس کے ساتھ ہی ملی ہوئی اللہ اکبر ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، اور آخری جو راہ ہے وہ امام کی اللہ اکبر کی جو راہ کی آواز ہے اس کے بعد فوراً اس راہ کی آواز آنی چاہیے۔ اس کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت کہتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی ذرا بھی غفلت نہیں کر رہا۔ بعض لوگ کھڑے دیکھتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بھائی ساتھ ہو جائیں، یہ کریں وہ کریں، وہ اپنے عزت کے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ تکبیر تحریمہ کے لیے کسی چیز کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور سوچ اور ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ ہو تو پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر ثنا پڑھنی ہے، ولا الہ غیرک تک، اور اگر امام جلدی پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کر دے تو جہاں تک پڑھی ہے وہیں خاموش ہو جانا چاہیے اور قرآن پاک سننا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے جب بھی نماز جماعت ہوتی ہے چاہے دن کی ہو یا رات کی، امام اونچا پڑھے یا آہستہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو بھی صورت ملائی جاتی ہے یا آیتیں وہ مقتدی کو پڑھنی ناجائز ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت سے اللہ رب العزت نے نماز کے اندر اس کو منع کیا ہے۔ بطور خاص یہ آیت نازل ہوئی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، یہ نماز کے لیے ہے، اور پھر اس کا اطلاق قرآن پاک پر عمومی طور پر ہے، کیونکہ جو اس کا اطلاق ہے وہ یعنی اس کا نماز کے ساتھ صرف خاص نہ ہونا، وہ اس کی عبارت ہے جس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، جو قطعی نص ہے اس میں نہیں ہے۔ اگر قطعی نص میں نماز کا ذکر آ جاتا تو پھر نماز کے علاوہ قرآن پاک نہ سننا ہوتا، لیکن چونکہ نماز نص میں نہیں آئی، حدیث میں یا باقی مسائل میں ہے، اس لیے یہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو چاہے نماز کے اندر ہو یا باہر ہو، کسی کیسٹ میں ہو یا درخت پڑھ رہا ہو یا پتھر پڑھ رہا ہو، اس کو غور سے سننا وہ اللہ کا پیغام ہے اور بندے کی بھلائی ہے، اس کو سننا چاہیے اور سننا فرض ہے، اور خاموش رہنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں قرآن پاک کے اندر کافروں کا طریقہ اللہ نے فرمایا
کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو شور ڈالو تاکہ تم اس آواز پر غالب آ سکو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن پاک مسلمان یہ ہے کہ وہ جب پڑھا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے، اور عمومی طور پر جو آیتیں اور حدیثیں اور احکامات بیان کیے جاتے ہیں، یہ جیسے نماز مل کر کھڑے ہوں، صفیں ٹھیک رکھیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا قطعی اعلان ہے، واضح اعلان ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں علماء کا سننے کے بعد بھی نہ سننا اور سیدھا نہ ہونا، یہ بھی کافروں کے زمرے میں جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ جب ان کو دینی احکامات دیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا ہے لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بڑے واضح اعلانات ہیں دین میں، جو امت مسلمہ اس وقت ذہنی اور دلی تذبذب کا شکار ہے۔ میں اس کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ اس نفاق کا، حسد کا، کینے کا اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اندر تلواریں چلنے کا وجہ جو ہے وہ دین پر عمل نہیں، اور بطور خاص جس وقت شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے تو وہ نماز کے دوران آتا ہے اور نماز میں مل کر نہیں کھڑے ہونے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ وہ بھیڑ کا بچہ ہے، وہ آتا ہے اور درمیان میں شگاف ہوتا ہے تو اس سے گزرتا ہے، اور گزر کر وہ کرتا کیا ہے، گزر کر فرمایا وہ کرتا یہ ہے کہ دلوں کو ٹیڑھے کرتا ہے، الٹے کرتا ہے، اور آپس میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ذہن کو پراگندہ کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ باقی دشمن تو باہر سامنے آتا ہے اور للکار کر آتا ہے، یہ دشمن خون کے اندر بہتا ہے۔ اس لیے احتیاط کی جانی چاہیے اور دین کو بڑا سیریس لینا چاہیے، ہر چیز کو دین کی۔ باقی تکبیر تحریمہ میں جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو امام کے ساتھ ہے تو اس کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ اگر امام نے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے تو یہ بعد میں آیا تو جلدی جلدی تکبیر تحریمہ کہے اور ساتھ مل جائے۔ بعض لوگ ایسے ہاتھ اٹھا کر پھر ایسے کرتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کانوں تک پھر ایسے باندھنے ہیں، یہ نیچے جھٹکا نہیں دینا۔ اس لیے جلدی جلدی یہ ہاتھ باندھ لیں اور ہاتھوں کو دنیا اور دنیا کے سارے تصرفات سے روک دیں اور پوری توجہ اللہ کی طرف کریں۔ امام نے اگر فاتحہ اونچی پڑھنی شروع کر دی ہے تو پھر ثنا نہیں پڑھنی، اگر ابھی تک شروع نہیں کی ہے تو جلدی جلدی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ اللہ کی تعریف کو ثنا کہتے ہیں اور حمد بھی کہتے ہیں، تو یہ ثنا زبان کے ساتھ ہے اور یہ نماز کے شروع میں ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ لہٰذا اگر امام نے قرأت شروع نہیں کی ہے، سورہ فاتحہ شروع نہیں کی ہے تو یہ پڑھنی واجب ہے، ضروری ہے۔ اس لیے یہ ثنا پڑھ رہے، اور اگر امام نے پڑھنا شروع کر دیا ہے تو پھر نہیں پڑھنی، سننا ہے۔ بزرگان دین نے، فقہا نے لکھا ہے کہ رکوع سے پہلے پہلے جب بھی امام کسی جگہ میں تھوڑا سا وقفہ کرے تو درمیان میں پڑھے تو جلدی جلدی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ثنا ہے اور واضح ثنا اللہ کی یہی ہے نماز کے اندر۔ اگر آدمی آیا ہے اور امام پہلی رکعت
کہ رکوع میں گیا ہے، غور سے سننا ہے، رکوع میں گیا ہے اور ہم آئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دوڑ کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس وجہ سے دوڑنا اور سارے خواص باختہ کر دینا کہ رکعت نکل جائے گی، یہ نہیں کرنا۔ آئیں، اتنی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ میں مل سکوں، لیکن یہ حرص کہ رکعت پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آئے اطمینان سے اور پہلے دیکھے کہ دائیں طرف زیادہ ہیں لوگ یا بائیں طرف زیادہ ہیں، جدھر کم ہیں ادھر جا کر کھڑا ہو اور ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کرے۔ یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کی کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ کر یہ پھر رکوع میں نہیں جا سکتا، یہ اس کے بعد ہاتھ ایسے باندھے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہے گا رکوع والی اور رکوع میں جائے گا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، لوگ آتے ہیں اللہ اکبر کی اور رکوع میں چلے گئے اور بعد میں رکعت نہیں پڑھتے، نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کی ایک رکعت رہ گئی ہے، اور وہ رکعت اس لیے رہ گئی ہے کہ اس میں قیام نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھیں گے، پھر جلدی سے ہاتھ چھوڑ کر اللہ اکبر کر کے رکوع میں امام کے ساتھ جائیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے اور اس سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو وہ نمازیں قضا پڑھے اور اللہ سے معافی بھی مانگے۔ یہ نازک معاملات ہیں اور بڑے سنجیدہ قسم کے مسائل ہیں۔ قیام جو ہے وہ فرض ہے، اس لیے قیام پایا نہیں گیا، اس نے تکبیر پڑھی ہے اور رکوع میں چلا گیا، یہ تکبیر رکوع والی ہے، یہ نماز کی تکبیر اولیٰ نہیں ہے۔ تکبیر اولیٰ نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے۔ نماز اگر تسلیم بھی کر لی جائے تو نماز نہیں ہے، کیونکہ ایک رکعت نہیں ہے۔ تو رکعت کے لیے کھڑا ہونا اور پھر رکوع میں جانا، یہ کھڑا ہونا فرض ہے۔ اب اس میں قرات رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے اس لیے وہ رکعت ہو جاتی ہے، قرات رہ گئی ہے، لیکن چونکہ قرات اس کی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی جو کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی امام کے پیچھے ضروری ہے، ان کی نماز تو اس طریقے سے سرے سے نہیں ہوتی، حالانکہ کرتے وہ بھی یہی ہیں۔ یہاں آ کر سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے اور صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے۔ اگر امام کے پیچھے قرات کرنا یا سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہوتی تو یہ رکعت کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے قرات الامام قرات لہ، فرمایا کہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے، یعنی امام کا پڑھنا مقتدیوں کے لیے ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ کہیں جاتے ہیں کسی جگہ، 5-6 آدمی کوئی آپ کا کام ہوتا ہے، جس آدمی کے ساتھ کام ہوتا ہے ساری جا کر اگر آپ اپنی سنانا چاہیں گے تو ایسے دنیا کے آداب میں نہیں ہے۔ آپ میں ایک بڑا آدمی ہونا چاہیے جو وہاں آپ سب کی نمائندگی کرے۔ آپ کا صدر وزیر اعظم، اس کا چناؤ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ دوسری حکومتوں کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو تو پوری قوم کی طرف سے ایک صدر یا وزیر اعظم بات کرے۔ بالکل اسی طریقے سے پھر ادارے ہیں، اداروں کے سربراہ ہیں اور گھر میں بڑا ہے، کہتے ہیں جی کوئی کسی کو شکایت ہے یا گھر میں یا کوئی چیز کہنی ہے تو جو گھر کا بڑا ہے وہ اس کا پوچھتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اس لیے امام جو ہے وہ پیچھے جتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں وہ آمین اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ امام کہہ رہا ہے یا اللہ ہماری بھی یہی رائے ہے،
یہ در پردہ یہ بات ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ امام بات کر رہا ہے اور امام سب کی بات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ جب آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، اگر صفیں کھڑی ہیں، نماز ہو رہی ہے اور ادھر جگہ نہیں ہے اس طرف جگہ ہے، تو آپ کو راستہ پیچھے سے نہیں ملتا تو آگے سے صف کے آگے سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن امام کے آگے سے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ امام اللہ کی ذات کے ساتھ بات کر رہا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان سے نہیں گزر سکتے، اس لیے جماعت کے آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن اکیلا آدمی کوئی بھی امام نہ بھی ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے ادب آداب میں یہ لازمی طور پر لکھا ہے کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، دعا مانگ رہا ہے تو اس کے آگے سے بھی نہیں گزرنا، کیونکہ دعا میں وسیلہ ہوتا ہے، دعا میں ڈائریکشن جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے دعا مانگنے والے کے آگے سے گزرنے سے انتہائی کوشش کے ساتھ بچا جائے۔ باقی تکبیر تحریمہ کا آپ نے یہ جو آخری مسئلہ سنا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ایسے کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں تو آج آپ لوگوں نے سن لیا ہے، کم از کم آپ اس کو یہ سمجھا نہیں سکتے مسئلہ تو اس میں جس کو کہتے ہیں پھٹا ڈالنا، پھٹا ڈال سکتے ہیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ دوسرے کو بات کرتے ہیں تو وہ پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ مجھے آدمی نے بتایا، کہوں گے شیطان کی انا تو ہم سب کے اندر ہے نا، شیطان کہتا تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، اس شیطانی کی وجہ سے لوگ علماء کی بات نہیں سنتے، ماں باپ کی بات نہیں سنتے، کسی دوسرے آدمی کی گداگر کی بات نہیں سنتے، حالانکہ اچھی بات گداگر بھی کر سکتا ہے، اچھی بات لنگڑا لولا بھی کر سکتا ہے، مانگنے والا بھی کر سکتا ہے، اچھی بات کافر بھی کر سکتا ہے، اچھی بات مسلمان بھی کر سکتا ہے، اس کو سننا چاہیے، سن کر اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سمجھانا چاہیے، بشرطے کہ جو اس کو سمجھ نہ آ سکنے کا غور کر رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کو خود بھی سمجھ ہونی چاہیے، خفتہ خفتہ رہ کہ کنت بنار۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تبلیغیں یہ جاہلوں کی یہ منع ہے، کیونکہ جاہل آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہے، خود کوئی پتہ نہیں، دوسرے کو کیا سمجھائے گا مذہب، اس لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دین کی کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو علماء سے پوچھیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نائی کی دکان پر نائی نے مجھے نائی کا کام نہ کرنے دیا تو یہ میری بڑی انسلٹ ہے، کہ میں نائی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں نائی کا کام نہیں کر سکتا، میں موچی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں موچی اس میں جا کر ہاتھ مارا، موچی کہتا بھائی کیا کر رہے ہیں کئی صاحب، میں کہتا ہوں جی میں تجھے پتہ ہے میں عالم آدمی ہوں، آپ نے کیوں ایسی بات کی، آپ نے گستاخی کی، بے ادبی کی، حالانکہ میں وہاں جاہل ہوں اور موچی عالم ہے، عالم ہونا کوئی صرف کتاب و سنت کا ہی تو نہیں ہے، اس کا پیشہ ہے، اس کی سمجھ ہے، میری نہیں ہے۔ گاڑی آدمی چلا رہا ہے اور میں بار بار اسٹیئرنگ پکڑ رہا ہوں، وہ کہتا ہے کیوں کر رہا ہے، میں کہتا ہوں میں عالم ہوں۔ تو اس لیے اپنی جہالت کا اعتراف کر کے جو آدمی جس شعبے کا ہے، جس کو سمجھ ہے، اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کے دین میں آخری بات، آپ کے دین میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وہ فرمایا کہ آپ نے خود نہیں کرنی، علماء کو اللہ اور رسول نے فرمایا آپ نے خود نہیں کرنی۔ مثلا بکری کی پہچان بکریوں والے کو پتہ ہے، کنویں کی پہچان کے کنویں سے میں کتنا پانی ہے یا کنواں کیسے ہونا چاہیے، اس کے احکامات کیا ہیں، وہ کنواں کھودنے والے کی بات ہے۔ اسی طرح بیمار ہے تو اس کے روزے کا دین کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ میں بتاؤں گا، روزے کا میں بتاؤں گا،
لیکن ڈاکٹر مجھے بتائے گا کہ اس کی بیماری کیسی ہے، کیا ہے۔ ڈاکٹر مجھے کہے گا کہ اگر اس کو دوائی نہ دی گئی تو یہ مر جائے گا، یا اس کے بیماری میں اضافہ ہوگا، بیماری کو روک تھام نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے علماء کے لیے لازم ہے کہ جس شعبے کے متعلق مسئلہ ہو اس شعبے کے آدمی سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ ہے، تو اس کے بعد اس کے مطابق پھر علماء جو ہیں وہ دین سے مسئلہ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اب کرسی پر ڈال کر لوگ خود ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علماء سے پوچھیں، کیونکہ کرسی براہ راست فرائض نماز کو متاثر کر رہی ہے۔ جس نماز کو پڑھنے آئے ہو اس نماز کا تو آپ کو نہیں پتہ کہ 6 فرضوں میں سے کون سا فرض وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے۔ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو بس اس تک اکتفا ہوگا، باقی فرائض آپ کو ادا کرنا پڑیں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھی جائیں اور یہ کوشش کی جائے کہ باقی محلے سے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے عالم ہیں ان کو بھی ساتھ لائیں تاکہ مسئلہ بتایا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے فرض سمجھا ہوا ہے کہ ہم دوسرے کی ٹانگیں ضرور کاٹیں گے، اور میں سنتا رہتا ہوں، ایک یہاں آتا ہے ایسی کوبڑا ہو کر بچہ داڑھی والا، اس کا باپ میرا دوست ہے، ادھر ہی رہتا تھا، وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ اس کو ایک دن میں نے کہا بھائی تمہارا باپ کہتا جی وہ کہتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس لیے میں مسجد نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے لوگ باتیں کریں گے تو کل کافر ہو جائیں گے۔ لوگ باتیں کریں گے یہ مسلمان ہیں تو کیا ہم مسلمانی چھوڑ دیں گے؟ کیوں جی؟ لوگ باتیں کریں گے کہ کائی صاحب کی سلوار ہے یہ میں اتار دوں گا۔ اگر لوگوں کی باتوں سے باقی سارے کام میں نہیں چھوڑتا تو میری بیوقوفی اور جہالت اور خباثت کہ میں مسجد کیوں چھوڑتا ہوں۔ پھر باتیں میرے بارے میں کرتے ہیں لوگ، پتہ ہے مجھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ مہربان ہے، کیونکہ باقی میرے کوئی نیکی ہو یا نہ ہو، قبول ہو یا نہ ہو، یہ نیکی میری ضرور قبول ہوگی کہ جو آدمی میرے بارے میں بدخوئی کرے گا، ایک تو اس کی آخرت گئی، اور دوسرا یہ کہ اس نے جو بھی نیکی کی ہے وہ مجھے مل رہی ہے، اور میرا جو بھی گناہ ہے وہ اس کو مل رہا ہے۔ میں تو اللہ رسول کے دین کو سچ سمجھتا ہوں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ غیبت بھی ان لوگوں کی کرتے ہیں جن لوگوں سے اللہ بہت راضی ہے۔ لوگ کنجر کی کبھی بھی، کیوں بھائی یہ جو کنجریاں ناچتی کرتی ہیں لوگ ان کی غیبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے ان کی۔ آپ بچے، لوگ ہر آدمی کی غیبت نہیں کرتے۔ یہ صحابی ہیں اتنی شیطانیاں کرتے ہیں، دوسرے تیسرے شعبے ہیں شیطانیوں کے، لوگ نہیں بات کرتے۔ لوگ ہر وقت علماء کے پیچھے پڑ رہتے ہیں، نبی پاک کے پیچھے پڑ رہتے ہیں، صحابہ اکرام کی وہ کا تبرید کرتے رہتے ہیں کہ فلاں صحابی یہ ہے، وہ صحابی نہیں ہے، یہ فلاں ہے، وہ ہے۔ او بھائی علماء سے پوچھو حضرت امیر معاویہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ صحابی ہے، غلطی ہوئی ہے نہیں، لکھا ہوا ہے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے بعد کوئی نئے احکامات آئے ہیں صحابی کے بارے میں؟ کوئی نہیں آئے۔ اگر زنا ہوا ہے، چوری ہوئی ہے، قتل ہوئی ہے تو یہ صحابہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ جو سید ہیں مدرسوں میں آج کل مائی صاحب معصوم ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ یہ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، اگر کسی سے نہیں ہو سکتی تو وہ صرف اور صرف وہ انبیاء اکرام ہیں۔
اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے، غلطی ان سے نہیں ہو سکتی، اور وہ حفاظت اللہ کی ہے، باقی تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔